بھلا کیوں؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے. میں اشاروں سے گزر کے اپنے مقصد پہ آنا چاہوں گا. کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اس لیے علی کا چہرہ عام چہرہ نہیں. رسول نے خود فرمایا تھا علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ صحیح ہے. بات بھی کہیں آگے نہ چلی جائے. میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. متقی کون ہوتا ہے؟ جو کم از کم لوگوں کے عیب پر پردے ڈالے. جس دن ہم نے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنا شروع کر دیے ہمارے اندر صفت متقی پیدا ہو جائے گی. ہمارا امام پھر کنفرم امام المتقین بن جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. میں معاشرے کی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. مولانا بھی بیٹھی نہیں. اللہ جوڑیے بھائی. میں ابھی ناموں سے واقف نہیں. ناموں سے واقف ہوتا میں سب کے نام لیتا. توجہ کیجیے گا. یہ معرفت کے موتی ہیں. سمیٹ میں جائے گا. کسی نے کسی مومن کا گلہ آگے کیا. وہ جی آپ کا گلہ کر رہا تھا. وہ جی آپ کی غیبت کر رہا تھا. اب اگر بندہ ہے متقی وہ کہے گا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے وہ ٹینشن میں ہو. کوئی بات نہیں یار. اگر اس نے گلہ کیا ہے میں اس کا گلہ نہیں کروں گا. اگر اس نے میری غیبت کی ہے میں اس کی غیبت نہیں کروں گا. کیوں؟ کہیں مولا ناراض نہ ہو, کہیں امام ناراض نہ ہو جائے. بات پہنچ رہی ہے. اور اگر کوئی متقی نہیں ہوگا وہ کہے گا اچھا وہ یہ گلہ کر رہا تھا میری غیبت اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کی ایسی کی تیسی. متقی کہتا ہے نہیں اگر اس نے غلطی کی تو اللہ کا عدل ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی جس نے غلط کام کیا اس کو اس کی سزا ملے گی. سزا دینے والا سزا دے گا. میرا کام تو نہیں ہے سزا. نعرہ حیدری. موالیان حیدر اقرار عزاداران امام مظلوم. جتنا خوبصورت اخلاق سے میرے سرکار نے دین پھیلایا اگر وہی اخلاق اور اخلاص اور خلوص ہم اپنے اندر لے آئیں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جگہ جگہ علی علی. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. میرے پاس ایک اہل سنت آ گیا. مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ تشیع آؤ. میں نے کہا نہیں یار ہم انسان ہیں. کہنے لگے آپ کے مذہب کی بڑی دلیل کیا ہے. میں نے کہا میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ سے پوچھ. سمجھ ہی نہیں آنی. اگر بحث کرے گا بحث کا فائدہ نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ بحث کرو جس نے ماننا نہیں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا اللہ سے پوچھ. کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پڑھ جس طرح بھی نماز پڑھتے 2 رکعت نماز پڑھ اپنی 5 گانہ نماز کے علاوہ اللہ سے ہدایت طلب کر. اللہ اگر میں بھٹکا ہوں میری ہدایت کر. اگر میں ٹھیک ہوں پھر شفقت فرما میرے اوپر کرم کر. کچھ دن بعد آیا مجھے آ کے کہتا ہے سید رات میں نے دیکھا ہے کوئی ہستی کہہ رہی تھی آل محمد حق ہے. تھوڑا سا حق نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا امام المنتقم. اللہ جل اللہ جل. یا امام المنتقم. اللہ جل اللہ جل. یا امام المنتقم. اللہ جل اللہ جل. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھبرانا نہیں پریشان نہیں. ایک چیز تھی میں نے کہا یہ نہ ہو کسی کو تکلیف ہو. متوجہ ہے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. جو کام پیار سے ہوتا ہے وہ کام مار سے نہیں ہونا چاہیے. جو کہے نا بھی تم غلط ہو اس کو کہو کوئی بات نہیں ہم غلط ہیں تو اللہ سے دعا کر ہم تیرے جیسے ہو جائیں. بسم اللہ. واہ واہ کیا کہنے ہیں. بہت ہی نہیں انداز سمجھ. اور اگر تو غلط ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تو میرے جیسا ہو. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. سلامت ہے. لیکن اس سے پہلے
کردار کا مضبوط ہونا ضروری ہے. بے شک کردار کمزور ہوئے نا پھر پھنس جائیں گے, بے شک نہیں آج کر پایا. تو موبائلہ گزار بیٹھے ہو نا, بڑی معرفت کی بات کرنے لگو, اللہ جوڑیو. کوئی خاص وجہ ہے بھائی آپ کی مسجد میں, آپ کے لوگوں میں اتنا کھل کے خطاب کر رہا ہوں؟ میرا ارادہ تھا میں کیا پڑھوں گا, لیکن مولا کی مرضی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یقین جانیے کردار کی مضبوطی بہت ضروری ہے. مباہلہ کے میدان میں محمد اور اس کی آل کا تشریف لے جانا, عیسائیوں کا سرنڈر کر دینا, ہاتھ کھڑے کر دینا, یہ کردار کے کمال کا نام ہے. بے شک واہ 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 کیا کہتے بے نہیں. اسی طرح آج کسی کو کہتے ہو بھائی ہم غلط ہیں, دعا مانگ اللہ ہماری ہدایت کرے. اگر تو غلط ہے ہم دعا مانگتے اللہ تیری ہدایت کرے. اگر کردار مضبوط ہوا انشاءاللہ ایک لمحے میں ہدایت ہوگی. واہ 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 نعرہ حیدری. کردار مضبوط کیسے؟ بندہ سب سے پہلے سچا, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. بے شک سبحان اللہ. کردار کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. واہ واہ بے شک جھوٹے بندے کی بات اللہ بھی نہیں سنتا. واہ 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 کیا کہتے لکھتے چلو ہے دل پہ, سب سے پہلے سچا. سبحان اللہ. دوسرا کردار کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے. شکارپور میں بیٹھ کے آل محمد کا ذکر سننے والوں, کردار کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی عورت نظر آ جائے اس میں ماں نظر آنی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک اللہ جوڑی ہو, اچھا نہ لگے تو بسم اللہ. میں کہتا ہوں مجھے معاف نہ کرنا اگر میں غلط بات کر رہا ہوں, اور اگر میں صحیح کر رہا ہوں تم نے توجہ نہ کی پھر امام کے سامنے جواب دے ضرور. بے شک میں وقت پاس کرنے نہیں آتا, میں خانہ پوری کرنے نہیں آتا. بے شک سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ہمیں اب تک کوئی دنیا کی عورت ماں بہن بیٹی نظر نہیں آتی, اپنے گھر والی عورتوں کی طرح نظر نہیں آتی, ہمارے کردار کمزور ہے. بے شک حقیقت ہے. اور کردار کمزور ہوں تو ادھر تک آواز نہیں پہنچتی. ادھر تک آواز پہنچانے کے لیے کردار کا مضبوط ہونا ضروری ہے. سچ بولو ہمیشہ, عادت اپنا لو. تم ہو ہی سچوں کے ماننے والے. تمہیں فرمان بھی کہا اسی انداز میں کہا گیا ہے, کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے بابا جھوٹا نہیں ہونا پڑتا, سچا ہونا پڑتا. اچھا یہ نماز ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہے, نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنے لگا جن کے ہاں میں آیا, کتنے فائدے ہیں نماز کے؟ بولو بابا. مولانا کو نہیں دیکھنا, وہ تو بتا دیں گے, آپ بتاؤ سنے ہوں گے کتنے فائدے ہیں نماز کے؟ ہاں جی بہت سارے. مثلا نماز جسمانی روحانی, جی شاباش. اور شاباش, مولانا بڑی خوبصورت فرما رہے ہیں. مومن فرما رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. وہ فرما رہے تھے نماز دین کا ستون ہے. وہ فرما رہے تھے نماز برائی اور بے-حیائی سے بچاتی ہے. بس یہ تین باتوں پہ ہی بات کرنا چاہوں گا. میں نے جان کے یہ بات چھیڑی تاکہ یہ بات ذہن میں رہے. انہوں نے فرمایا مومن کی معراج, انہوں نے فرمایا دین کا ستون, انہوں نے فرمایا نماز برائی اور بے-حیائی سے بچاتی ہے. ذہن نشین رکھ لینا. سید آیا تمہیں پیغام حق دینے, یہ پیغام ضائع نہ ہونے دینا. مومن کی معراج تب بنتی ہے, دین کا ستون نماز تب بنتی ہے جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد برائی سے بچ جائے. شکار پروالو ورنہ نہیں, ورنہ ٹکرے ہیں, ورنہ صرف بس واجبات ادا ہو رہے ہیں. حقیقت نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی اور بے-حیائی سے بچاتی ہے. نہیں اللہ کر پایا. بندہ بیمار ہے, فرض کرو اس کو کوئی شوگر ہو گئی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک گولی ڈاکٹر نے دی, یہ کھاتا رہے گا تجھے شوگر سے بچاتی رہے گی. اگر یہ نہ کھائی گولی شوگر ہو جائے گی. اور شوگر والے کو پتہ ہے شوگر کتنی نقصان دہ ہوتی ہے یا نہیں؟ جس کو ہو گئی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے شوگر کتنا نقصان دہ ہوتی ہے. بھئی یہ گولی کھاتے رہنا یہ بچاتی ہے. گولی نہیں کھائے گا بیمار ہو جائے گا. بیمار ہو گیا بسم اللہ, کسی چیز کی ضرورت ہے, اب تشریف رکھیں.
اگر بیمار ہو گیا تیری جان بھی جا سکتی ہے، یہ شوگر تیرے جسم کے اور اعضاء کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ مکمل طور پہ بیمار ہونے یا مرنے سے کہتا ہے بہتر ہے گولی کھاؤں، کیونکہ یہ بچاتی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، جو پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ محمد بچانا کیوں چاہتے تھے؟ میری سرکار بچانا کیوں چاہتے تھے؟ یقیناً اس لیے بچانا چاہتے تھے اگر یہ نہ بچے یہ جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں جہنم کے گڑھوں سے گرنے سے بچ جائیں۔ ان کو میں نے اس لیے کہا نماز برائی اور بے حیائی سے، جب نماز پڑھیں گے یہ ان کو بچا لے گی۔ اب وہ نماز نہیں جو بندے کو بچائے گا۔ مہربانی بابا، میں آپ کی مہربانی، بہت شکریہ۔ نماز نہیں جو بندے کو نہ بچائے۔ بابا یہ چیزیں غور طلب ہیں، ایک روٹین کے سلسلے نہ بناؤ، ان پہ فکر کرو۔ کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ قیام کا کیا مقصد ہے؟ رکوع کا کیا مقصد ہے؟ سجدے کا کیا مقصد ہے؟ تشہد کا کیا مقصد ہے؟ آخر میں سلام پڑھتے ہو، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ سلام کے آخر میں امام پہ سلام کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان کیوں کہتے ہو؟ مطلب پتہ ہے؟ مولا بچا، مولا معافی ہے، مولا توبہ ہے۔ کس سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ غور ہی نہیں فرمایا ہم نے کبھی، ہم بس پڑھنے روٹین کے ساتھ پڑھ کے چلے گئے۔ ہم مولا کو کہہ رہے ہوتے ہیں مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا، ہمیں زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی سوالی بن کے ان کے در پہ جائے اور کرے سوال یہ خالی لوٹا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مہربانی شکریہ شکارپور، ہو ہی نہیں سکتا، پر سوالی ہو۔ اب جیسے بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کوئی چیز رٹا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جب تک ترجمے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو رٹا لگاتا رہے گا۔ یہی حال ہے آج بھی قاریان قرآن، حفاظ قرآن، ماشاءاللہ اچھی بات ہے قرآن حفظ کرنا، قرآن کی قرأت کیا بات ہے، کمال ہے، مگر وہ اس کو عربی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، جو عربی نہیں سمجھتے ان کو چاہیے وہ اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھے صحیح اللہ ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ جب تک ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا پھر تو پھر باتیں ہی ہیں نا۔ بات پہنچ رہی ہے، پریشان تو نہیں ہے؟ اب کہیں گے جی آج 2 محرم میں اور سید آئے اور سید نے باتیں کہاں سے کہاں شروع کر دی۔ جب تک کردار مضبوط نہیں ہوں گے، خدا کی قسم جب تک کردار مضبوط نہیں ہوں گے ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جو پہلے تھے۔ کردار مضبوط ہو گئے پھر ہم میں سے کوئی حسین کا جس طرح غر تھا، ہم میں سے کوئی مہدی کا غر بن جائے۔ ہاں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، اگر کردار مضبوط نہ ہوئے تو وہیں کردار مضبوط ہونے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے 2 چیزیں عرض کی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، خود بخود انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آنے ہم شروع ہو جائے گی۔ آج کے بعد شکارپور والوں، سید تمہارے پاس چل کے آیا ہے، تم سے یہ صرف اتنا چاہتے ہیں آج کے بعد آنکھیں پاک کر رہو، بس جو ہو گئی امام سے معافی مانگو۔ آج کے بعد کوئی عورت آ جائے آنکھیں نیچی کر رہو، اس لیے نہیں گناہ ہوگا، اس لیے نہیں کہ نہیں دیکھا تو ثواب ہوگا، اس لیے اگر اپنی آنکھیں گندی کر لیں امام کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ جوڑیو، میں نے تھوڑی سی بات مختلف کی ہے، تھوڑی سی مشکل کی ہے۔ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں، ہم گناہ اور ثواب کی اہمیت کے بھی آشنا نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ ہمارا نفس اتنا مضبوط ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں آج گناہ کر لے کل سے ثواب کرنا، اگلے دن پھر نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں آج گناہ کر لے کل سے ثواب نہیں۔ جب ذہن میں یہ ہوا کہ یار لالچ میں نہیں کر رہا اس کا ثواب ملے گا، یا خوف سے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کا گناہ ملے گا، صرف اس لیے نہیں دیکھنا، یہ آنکھیں امام کی امانت ہے۔
جن آنکھوں نے دیدار امام کرنا ہو وہ آنکھیں گندی ہو جائیں، امام کے دیدار کے قابل نہیں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ بسم اللہ۔ آگے سفر کریں، درود کا تحفہ پیش کیجئے۔ اسی ضمن میں جو میں نے بات سٹارٹ میں کی تھی، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آج بھی ہمیں متقی بنانے کے لیے امام زمانہ کی موجودگی کائنات میں ہمہ وقت موجود ہے۔ سرکار کے کرم سے پوری دنیا میں مجالس ازا جاری ہے، سرکار کی برکت سے پوری کائنات میں عزاداری جاری ہے، سرکار کی برکت سے ہم چل پھر رہے ہیں، سرکار کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ سرکار کی میری طرف دیکھنا، کوئی بات نہیں، بچے ہیں چھوٹے، آپ توجہ ادھر نہ کریں، ادھر دیکھیں۔ سرکار کی مہربانی بابا، سرکار کی بابا برکت سے ہمیں اللہ اولادیں دیتا ہے، سرکار کی برکت سے ہمیں رزق ملتا ہے، سرکار کی برکت سے پروردگار زمین پر سبزہ اگاتا ہے، سرکار کی برکت سے بلائیں نہیں ٹوٹ رہی، مصیبتیں نہیں آ رہی، یہ برکت امام زمان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ امام زمانہ بلند سے بلند السلام۔ تھک تو نہیں گئے؟ بس تھوڑی سی دیر اور۔ مولانا مجمع ٹھیک ہے نا؟ کیا بات، مولانا آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، یقین جانی خلوص والے ہیں، آپ کی توجہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے مولا نے ایسے مجھے نہیں بھیجا، یقیناً میرے امام کے عاشقوں نے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ سفر تو آپ کا جاری ہے، تھوڑی میں ہمت دلانے آیا، تھوڑا اور آگے بڑھنے کا طریقہ بتانے آیا۔ سفر تو آپ کا ماشاءاللہ جاری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایسا خوبصورت سفر جاری ہو، ایسا سفر جاری ہو، جب تم اپنی منزل پہ پہنچو تو مولا تمہارا پہلے سے انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ رکھتے جانا، یہ ذہن نشین بات، شکانپور میں بیٹھ کے 2 محرم کو ذکر حسین سننے والوں، ذہن نشین رکھنا یہ بات، خدا کی قسم میں پوری علمی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہماری نمازیں پوری ہوں، ہمارے روزے پورے ہوں، ہماری عزاداریاں پوری ہوں، اگر زمانے کا امام راضی نہیں ہماری سب چیز رہ جائے۔ زمانے کا حسین ہم سے راضی نہیں، ہماری سب چیز ضائع جائے گی۔ ہاں ممت بلم یا فی ماما زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ عام طور پہ ترجمہ کر دیتے ہیں جہالت کی موت، نہیں نہیں نہیں، جہلیت، جہالت اور ہے، جہلیت اور ہے۔ جہالت کہتے ہیں لا علمی کو، جہلیت طور جہلیت سے یعنی انکار۔ آپ کے چھٹے امام نے حارث بن مغیرہ نے جب پوچھا تھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار جہلیت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سن، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ شرک کی موت مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا، اور آپ کے چھٹے امام نے تیسرا جملہ فرمایا وہ نفاق کی موت مر گیا۔ کیا معرفت ہے؟ اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے تاکہ بات پہنچ جائے۔ معرفت کیا ہے؟ میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، مجھے ٹائم چاہیے، کئی اشرے چاہیے، میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کروں، مختصر عرض کرنے لگا ہوں۔ کربلا چلتے ہیں، 72 وہ تھے جنہیں معرفت امام تھی، 9 لاکھ وہ تھے جنہیں معرفت امام نہیں تھی۔ مختصر ایک جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب معرفت امام کیا تھی اور کیا نہیں تھی؟ 9 لاکھ کھڑے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، مگر معرفت حجت خدا نہیں تھی۔ تم اور میں، ہمارے بڑے
حتیٰ کہ آئمہ نے بھی انہیں لعنت کی ہے۔ اب جنہیں معرفت امام تھی ان کا کیا کمال تھا؟ کیا وہ اور مخلوق تھی؟ کوئی اور قسم کے انسان تھے؟ یہاں جو کھڑے تھے اور قسم کے انسان تھے؟ نہیں، وہی سر، وہی پاؤں، وہی ہاتھ، وہی آنکھیں، بس فرق یہ تھا ان میں معرفت امام تھی، ان میں معرفت امام نہیں تھی۔ اب بھائی کریں سوال سید، معرفت امام کیا تھی؟ ان میں سب سے بڑی معرفت امام یہ تھی کہ انہوں نے امام کی محبت کو اللہ سے کیش نہیں کرایا کہ اللہ ہم نے تیری حجت سے پیار کیا، اس کا صلہ دے۔ میں کچھ کہہ گیا یار، شکار پروائے، انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا پروردگار ہم نے تیری حجت سے پیار کیا، ہمیں ملے گا کیا؟ ایک بھی اللہ جوڑیو، ایک بھی، میں پڑھ بیٹھا ہوں، بڑی تحقیق کیا، ایک بھی عاشق حسین ایسا نہیں ملا جس نے حسین کو کہا مولا میں اپنے آپ کو تیرے اوپر قربان کرنے آیا ہوں، تیرا اللہ مجھے کیا دے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اور یہاں تک کہ سرکار جب جنت دیتے رہے، جنت لے لو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، چھوڑ کے جانے والے چلے گئے جو بچ گئے۔ کتاب کا نام مواعظ حسنہ علی معبد العلوی تہرانی اور صاحب ریاض القدس۔ جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، چھٹی دیتا ہوں، کافی لوگ چلے گئے جو بچ گئے، ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ ہو جائے، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، میں بسم اللہ کروں، میں 2-4 جملے مسائب کے بھی عرض کروں گا، یقیناً مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، جس کو معرفت ہو جائے وہ جنت نہیں مانگتا، جنت نہیں مانگتا، کیونکہ وہ سن بیٹھا ہے۔ معرفت ہوئی تھی سلمان کو، اور سلمان کے بارے میں مولا نے فرما دیا تھا سلمان وہ نہیں جو جنت کا طالب ہو، سلمان وہ ہے جس کی جنت طالب ہے۔ سلمان وہ نہیں جو جنت کا طالب ہو، سلمان وہ ہے جس کی جنت طالب ہے۔ یہ ہے معرفت کا پہلا قانون، طلب نہیں۔ اب بیٹھے ہو مجلس عزا میں، جس دن معرفت ہو گئی وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا، کیا بھلا؟ جس دن معرفت ہو گئی یہ نہیں کہو گے کہ جی ہم مجلس میں آئے ہیں مولا حسین ہمارا یہ مسئلہ حل کر، ہماری یہ پریشانی دور کر، یہ معاملہ حل کر۔ جب معرفت ہو گئی، بات اوپر کی ہے، سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، بڑے لیول کی بات ہے، سمجھانی چاہیے، اس پہ مجھے ٹائم دینا چاہیے، لیکن اب میرے پر وقت نہیں ہے، میں تفصیل پہ نہیں جا سکتا۔ سب سے بیٹھے ہو گے، اگر معرفت ہو گئی یہ نہیں کہو گے مولا یہ دے، ہم حسین تیری عزاداری کرنے آئے ہیں، یہ دے یہ دے یہ دے۔ اگر معرفت ہوگی کہو گے حسین تیرا شکریہ، مہربانی سلام ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ نوجوان، مہربانی مولا تیرا شکریہ، تیرا احسان، تو نے ہمیں اس جگہ بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں 14 بیٹھے۔ جب معرفت ہو گئی تو پھر یہ ہوگا، آنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ذرا سفر تو کر کے دیکھو شکارپور والا، تھوڑا سفر کر کے دیکھو، مولا نے چاہا تبدیلی آ گئی آپ کے اندر تو میں انشاءاللہ پھر بھی آؤں گا، تبدیلی نہ آئی تو میرا مولا ہی نہیں بھیجے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں آپ کا پلان نہیں تھا، میرا بھی پلان نہیں تھا، میرے مولا نے بھیجا، اسی طرح اگر تبدیلی نہ آئی تو مولا نہیں بھیجے۔ تبدیلی آنی چاہیے، تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے، کردار کمال ہونے چاہیے، تھوڑا سا اپنے معاملات مولا پہ چھوڑ کے دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو مجھے خط لکھو، عریضہ لکھو، یہ نہیں صرف 15 شعبان کو لکھو، جب بھی تمہیں پریشانی ہو مصلی بچھاؤ، 2 رکعت ہدیہ پڑھو، پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا خط لکھ کے وہ پانی میں ڈال دو، تمہارا مسئلہ میرے تک پہنچ جائے گا۔ اب یہاں مولانا ایک میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ جوڑیو بات بڑی ایک پتہ نہیں کیوں میں بول رہا ہوں، مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، یقیناً کوئی وجہ ہے۔ اللہ جوڑیو یہ ان کے لیے ہے کہ جو یقین کی اعلیٰ منزل پہ نہ، ان کو حکم ہے خط لکھو، جو یقین کی اعلیٰ منزل پہ ہو ان کے لیے فرمان ہے تم جہاں بھی ہو اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم سے بات کرو، ہم تمہارے لبوں پہ تمہیں جواب دیں گے۔
تم جہاں بھی رہتے ہو اپنے لبوں کو حرکت دو، ہم سے باتیں کرو، ہم تمہیں خود جواب دیں گے۔ ہاں اس کی دلیل میں ایک اور بات بھی اللہ جوڑی ہوئی، اس سے بھی بڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، اگر تم اکیلے بیٹھے ہو یقین کرنا جہاں تم اکیلے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم چار ہوتے ہو پانچواں میں ہوتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب امام بندے کے ساتھ ہوں، بندہ کوئی غلط حرکت کرے گا بس یہی کمال ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ ابھی بھی اللہ جوڑیوں نے نعرہ لگوایا، بس اسی نعرے پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگوایا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا یہی کہا ہے نا، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، کربلا درسگاہ ہے، کربلا سے لینا ہے درس، درس ملے گا تو اپنے حقیقی منزل پہ پہنچو گے، اگر درس ہی نہ ملا منزل پہ کیسے پہنچو گے؟ مثلا ایک بندے نے اسکول میں درسگاہ میں داخلہ لیا، اس کا ٹارگٹ تھا، اس کے باپ کا ٹارگٹ تھا کہ اس کو میں نے ایم اے کرانا ہے، ایم ایس سی کرے گا یا ڈاکٹر بنے گا، وہ درسگاہ سے درس لے کے تو پہنچے گا نا، درس ہی نہ لے کیسے پہنچے گا؟ ہمارا ایک نعرہ نہیں، ہمارے دو نعرے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ بس یہ درسگاہ کو ذہن میں رکھیے گا، راستہ سنو۔ دو جملے مسئلہ پر اجازت۔ بھئی میں چلا کہاں سے؟ جی سکھر سے۔ میرے سے دوست پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں شکارپور جا رہا ہوں۔ سید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں شکارپور کی فلاں مسجد امام بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں میں نے مولا کی بات کرنی ہے، مولا کا ذکر سنا کے میں واپس آتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، جا جا۔ میں یہاں آیا، اس علاقے کے شکارپور کے ان گلیاں ساری پھیری، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جہاں میں نے جانا تھا اس جگہ کے سارے راستے دیکھ آیا، سارے راستے دیکھ آیا۔ کہیں گے سید سکھر سے اتنا سفر کر کے بھی گیا، راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک تو پہنچا نہیں۔ چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چھوٹی سی مثال اگر بات پہنچ جائے۔ سید تو نے راستے میں سارا وقت ضائع کر دیا۔ بھائی میں گیا تو ہوں یار جہاں میں نے جانا تھا، بھائی آپ کے جانے نہ جانے کا فائدہ ہی نہیں، آپ وہاں کے چوک دیکھنے تھوڑے گئے تھے، آپ وہاں کے بازاروں کے راستے دیکھنے تھوڑے گئے تھے، آپ تو گئے تھے مومنین کو ذکر سنانے، اس مسجد امام بارگاہ کے لیے سکھر سے گئے تھے، آپ وہاں گئے نہیں، آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا۔ اب ہم نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ۔ ایمان سے بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر یہ روڈ نہ ہوتا، یہ راستہ نہ ہوتا، میں تم تک پہنچ سکتا؟ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ لے جانے کے لیے۔ بس میں بات مکمل کر لی میں نے۔ اگر کربلا کو راستہ لوگوں نے بنا لیا تو انشاءاللہ ہر ماتمی اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ اور منزل تمہاری کون ہے نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک میں مثال نہ دوں۔ سلمان تیری منزل کون ہے؟ کہا یا علی۔ 72 تمہاری منزل کون ہے؟ کہا یا حسین۔ پھر تیری میری منزل مہدی ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ، کیا تیری منی منزل امام زمانہ ہے۔ کربلا سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، درس دیتی ہے تم نے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، 11 اماموں کے نام آتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، جو ہی منزل کا نام آتا پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک امام کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، امام زمانہ نہیں کہتے۔ امام زمانہ زمانے کا ناطق امام ہوتا ہے۔ چاہے ایک وقت میں 4 امام کیوں نہ موجود ہوں، یا علی سے لے کر مولا سجاد بادشاہ تک کیوں نہ موجود ہوں، 4 اماموں میں 3 امام امام صامت ہوں گے، ایک ناطق ہوگا۔ جو ناطق ہوگا وہی تو امام زمانہ ہوگا۔ آج کون ہے ناطق؟ مجلس اعضاء کا اشتہار چھپو، سب سے اوپر لکھتے ہو زیر سرپرستی قائم عالم، لکھتے ہو نا بابا؟ بات پہنچ رہی ہے بابا؟ بابا بس اپنی اپنی منزل تک پہنچو۔ یہ جلوس، یہ مجلس، یہ عزاداریاں، یہ نماز، یہ روزے، یہ عبادات، یہ سب کچھ ہمیں مولا تک لے کے جاتی ہے۔ اور میں فرمان پڑھ بیٹھا ہوں، کسی نے پوچھا خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب میں آپ کے امام فرماتے ہیں جس نے اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی
سمجھ لو وہ خدا تک پہنچ گیا. کیونکہ امام مرکز و محور کائنات ہوتا ہے زمین پر. اللہ کی حجت، اللہ کا مظہر، اللہ کی نشانی ہوتا ہے زمین پر. وہ راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی. نہیں سمجھ آئی؟ کربلا پھر چلتے ہیں. جن سے حسین راضی تھا، امام سے بتاؤ اللہ راضی تھا یا نہیں؟ اور جن سے حسین راضی نہیں تھا ان سے اللہ راضی ہے؟ بس آج جن سے مہدی راضی. مولا کو راضی کرو. اور امام اتنا کریم ہے جس کو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق کا لقب. 70 مائیں جتنا شفیق ہوتی ہیں اس سے زیادہ تمہارا امام شفیق ہے. یہ نہ کہو آئیں گے تو امام تلوار ماریں گے، مار دیں گے بندوں کو. یہ عام طور پر بات کی گئی امام کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ آ کے مار دیں گے. جو کہنا امام ماریں گے ان سے پوچھنا امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا ذوالفقار ہے؟ وہ کہیں گے ذوالفقار ہے. ان کو کہنا پھر ذوالفقار کا شیوا ہے. لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار کا شیوا اور ہے، ذوالفقار کا شیوا اور ہے. چلانے والا ہاتھ علی کا ہو یا اولاد علی کا ہو، ذوالفقار کا شیوا اور ہوتا ہے. کیونکہ یا علی نے خود فرمایا تھا میری تلوار شجرہ شناس ہے. میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی ہے. جو علی کے ہاتھوں میں شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی وہ مہدی کے ہاتھوں میں سب کو کاٹے گی. لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا محمد آل محمد بلند زندہ باد. مہربانی ہے، سلام ہے شیخ پور. راضی جا رہا ہوں انشاءاللہ باتوں پہ غور فرمائیں گے. میں چاہوں گا میں ذکر کے بلکہ میں ابھی چاہوں گا کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کیجئے. ایک چھوٹی سی بات اور کر کے میں آپ کے سوالات لیتا ہوں تاکہ 2-4 باتیں ہو جائیں اور ذرا کھل جائیں باتیں. بس زیادہ ٹائم نہیں، 2-4-5 منٹ اور بیٹھیں گے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. آگے بھی ہم نے کندھرا پہنچنا ہے، ادھر پڑھنا ہے، شام کو پھر روڑی ہے، سکر ہے، کافی پروگرام ہے، جگہ جگہ پہنچنا ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. جو کردار کا مضبوط ہو جائے گا، جس کے عمل کردار کی وجہ سے قبول ہو گئے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. امام کے آنے پر وہ امام تک کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گیا اللہ جوڑیے وہ جہاں بھی ہوگا ایک اس کا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. اگر کردار کا مضبوط ہو گیا، اس کے کردار کے مضبوط ہونے کی وجہ سے عمل اللہ نے قبول کر لیے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر مر بھی گیا، دنیا کے جس کونے میں دفن ہوا، امام زمانہ قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. اسی ضمن میں ہماری جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہے، جس میں حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل اور بھی دعائیں موجود ہیں. خیر و برکت کے لیے دعائیں ہیں، اچھی بات ہے، پڑھا کرو. مگر ان پوری دعاؤں میں ایک واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا گیا جو نماز صبح کے بعد دو عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں، بندے نے وعدہ نہیں کیا، مولا نے وعدہ کیا. یہ بڑی بات ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوگا میرا قائم اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ. وہ دعا عہد آپ کے لیے تحفہ لاہور سے کسی نے بھیجا ہے. سارے پڑھو، سب لوگ، مگر کوشش کرو اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھو. جب تک ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا بات کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوگا. امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ اور شکارپور میں بیٹھ کے ذکر مظلوم کرنے والوں انشاءاللہ میں سیدوں میں آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں اگر آپ نے دعا عہد نہ چھوڑی آپ کے بڑے بڑے مسئلے ختم ہو جائیں گے. آپ کی ٹینشنیں، پریشانیاں، بیماریاں دعا عہد پڑھنے کے بعد اپنے گریبان کھول کے پھونکا دے دیا کرو. یقین کرو جتنے بیمار آپ کو محسوس ہوتے ہیں دعا عہد پڑھنے کے بعد ان کو پھونکا دے. اتنی برکت ہے. میں یہ ازموا بیٹھا ہوں لوگوں سے، بھائی اللہ جوڑیو لوگوں نے پڑھ کے اپنے بہت سارے مسئلے. ایک بندہ آیا میرے پاس کہتا ہے شاہ جی 30 سال سے میرے مسئلے پھنسے تھے، جب سے دعا عہد شروع کی ہے مسئلے ختم ہو گئے.
وہ آپ کے لیے آیا ہے، ترجمے کے ساتھ ایک کیلنڈر ہے، اس کو ضرور پڑھو۔ میں مولانا کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، واجب الاحترام لازمی یہاں ترجمے کے ساتھ اپنی سندھی میں ترجمہ کر لیا کریں، تاکہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان تک بات پہنچ جائے۔ کوشش کیا کریں دن میں ایک مرتبہ ضرور یہاں آپ نماز کے بعد مومنین کو، نمازیوں کو ٹھہرا کر دو آیت سنایا کریں۔ دعا جب ان سے نکلے گی آمین 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 اللہ اکبر۔ اب اگر میری اس گفتگو سے منسلک خصوصاً امام زمان علیہ السلام کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، شرم نہیں کرنی۔ ہاں وہ مسلو ہے، مسلو پوچھو بابا پوچھو۔ صحیح سوال ہے جی کوئی نہیں، ترجمہ کر دیں گے۔ اچھا، وہ ایک سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جلات سے 3 مہینے پہلے امام زمانہ، مطلب امام زمانہ کے 3 مہینے ظہور کے پہلے کعبے میں دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، خنجر مارے گا، تو اس کی تھوڑی جو ہے نا وہ وضاحت کر لیں تاکہ جو ہے نا شاباش، کوئی سوال تو کیا، شکر ہے، اچھا سوال ہے۔ یقیناً یہ جو آپ کا سوال ہے یقیناً آپ کی ریسرچ پہ مشتمل ہے، یقیناً آپ پڑھتے ہوگے، سنتے ہوگے، یہ تحقیق کرتے ہوں گے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں آپ کو اس کا مختصر سا جواب عرض کروں گا۔ ازل سے 2 قوتیں چل رہی ہیں، ایک رحمانی قوت، ایک شیطانی قوت ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ 2 قوتیں ازل سے چل رہی ہیں۔ اس قوت نے آج کے دور میں، رحمانی قوت نے مہدوی شکل اختیار کی، شیطانی قوت نے دجالی شکل اختیار کی۔ بے عینی ہی دجال کا اصل نام ہی شیطان ہے، کسی دور میں بھی ہو۔ سوال یہ بنتا ہے، حالانکہ آپ نے جو سوال کیا وہ بھی سوال ہے کہ 3 مہینے پہلے ہوگا، لکھا ہے کتابوں میں بہت کچھ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ اب نشانیوں میں بیٹھ گئے، آپ کی بات حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مسئلہ جو معاملہ ہے ہمارے لیول کا وہ یہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے یہ رحمان والے ہیں یہ شیطان والے ہیں؟ یہ ایک مشکل بات ہے۔ یہ دجال اور دجال کے پیروکار ہیں، یہ مولا اور مولا کے پیروکار ہے، کیسے پتا چلے؟ وہ ضروری ہے دل کی آنکھوں کا پاک ہونا، ورنہ یہی ہوگا لوگ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ کہے گا آؤ میں تمہیں یہ دوں، میں تمہیں یہ دکھاؤں، لوگ نفس پرست ہوں گے، چلو یہ کچھ تو ملتا ہے۔ پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ دجال کی پہچان ایسے نہیں ہو سکتی، اور رحمان کے رحمان نمائندے کی پہچان بھی ایسے نہیں ہو سکتی۔ لاکھ عبادتیں کرو، جب روح عبادت تک نہیں پہنچو گے اس وقت تک ساری چیزیں کمال کو نہیں پہنچیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آج کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس وقت بھی قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، عارف لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ کون مار رہے ہیں؟ دجال مار رہے ہیں۔ ابھی نام لے رہے تھے مولانا کھڑے ہو کے ممبر پہ، کتنے لوگوں کو ابھی شہید کیا، شہید ہو رہے ہیں۔ وہ کون کر رہا ہے؟ دجال کر رہا ہے۔ دجال نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ رحمانی نمائندوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، کم از کم اتنے مضبوط ہو جائیں یہ نہ ہو ظہور امام پہ دجال کے پیچھے چل پڑے، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو جملہ آپ نے کہا ہے، جو بات آپ نے کی ہے، وہ نفس زکیہ کا قتل ہے، کہ جو کعبے میں قتل کیا جائے گا اور اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا۔ آپ کو یہ گزارش ہے تو جاؤ، آپ کے 5ویں امام کا فرمان ہے، میں پہلے یہاں ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، چھوٹے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر نفس زکیہ قتل نہ ہو، اس کا مطلب اب امام کا ظہور نہیں ہونا۔ جب نفس زکیہ قتل ہوں گے تو امام آئیں گے۔ آپ کے 5ویں امام نے بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں عاشقو میرے لال کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، اللہ ایک رات میں سارے انتظام مکمل کر دے گا اور آنے والا اچانک آئے گا۔ فرمایا جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو ویسے اس کا انتظار۔ یہ نشانی ہوگی دعوت الارض، نفس زکیہ، خراسانی، یمانی، یہ سارے معاملات کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔
معاملات بالکل طے ہیں، بس سرکار آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے 10 محرم ہی نہ ہو، مہدی پہلے آئے۔ اور کسی کا سوال؟ نائب امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں ایک ہندو کی بات کروں گا، مجھے ایک اللہ جوڑیو بندہ انٹرنیٹ پہ ملا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کی مزید تشریح نہیں کروں گا، اگر یہی سمجھ آ گیا تو پتہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں آج کل مزاروں پہ جو ولی کی مزاریں ہیں نا بڑے اہم ہیں۔ شاہ جی اگر بیٹھے ہو تو رہے، شاہ جی بھائی جتنے آئے ہو ذرا غور کیجیے گا جملے پہ۔ ولیوں کی جو مزاریں ہیں ان پہ گادی نشین بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے سے صحیح معنی سرپرستی کے حقدار ہیں، ہم ان کی طرف سے نومینیٹڈ نمائندے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی قاضی نشین بیٹھا ہو کسی مزار کے باہر۔ اس نے کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے کم از کم مزار کے باہر بیٹھنے والا گدی نشین اس سوئے ہوئے ولی کے معجزے دکھا سکے۔ مہربانی آسانہ سوال ایسا کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کم از کم اس میں اتنی خوشبو ہونی چاہیے جو مزار میں سو رہا ہے اس میں بھی کرنٹ ہونے چاہیے۔ اگلے مزاروں پہ ایسے نہیں سلام کرنے جاتے، دیے جلانے چراغ جلانے جاتے۔ وہ ہندو کہتے ہیں، انڈیا کا بندہ نیٹ پہ آیا کہتے ہیں شاہ جی مجھے یہی بڑی پریشانی ہے، میں جہاں جاتا ہوں جی کون ہے جی ہم گدی نشین ہیں، اچھا جی بسم اللہ، اچھا جی یہ ان کے کیا کرامات ہیں، یہ جی یہ کر لیتے تھے، یہ کر لیتے تھے، یوں بھی کر لیتے تھے، یوں بھی کر لیتے تھے، اچھا جی آپ کیا کرتے تھے؟ اشاروں میں بہت کچھ کہتا ہوں، آپ کی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ دوسرا سوال ہے جی جی امام زمانہ کا دور ہوگا جو اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، جی جی ایٹم بم ہے کہ میزائل ہے یا یہ بھی چلے گی، سوشل میڈیا ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات کی ہے۔ اس میں روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ ضرور رکھے۔ ہر مومن کو چاہیے انتظار میں رکھے، اور مر جائے کہہ دے میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ دفنانا۔ ہاں ہاں، یہاں تک حکم ہے کوئی پتھر بھی ہو تو اس کو بھی سنبھال کے رکھ لو، امام آئیں گے میں حسین کے قاتل کو ماروں گا، یہ حکم ہے۔ جہاں تک حکم ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن دور جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ساری سائنس کی پیداوار ہے، یہ ٹیکنالوجیاں، یہ بم، یہ سارے معاملات سائنس کی پیداوار ہے۔ سائنس کی پیداوار کوئی وقت اور طاقت نہیں رکھتی اولے الامر کے سامنے۔ میں سارے پہلو سامنے رکھنے لگا ہوں، کوئی طاقت وقت نہیں رکھتی اولے الامر کے سامنے۔ اولے الامر کوئی عام شخصیت اور عام بندے کا نام نہیں، اولے الامر کم از کم وہ ہوتا ہے جس کو پوری کائنات 40 کروڑ شیعہ بھی عریضہ لکھے، 1 سال میں ان کے جوابات ان کو دے دے۔ ایک عام بندہ 10,000 خط بھی سال میں نہیں پڑھ سکتا۔ اولے الامر وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہو کس پانی میں کس چاہنے والے کا خط پڑھا ہے۔ اولے الامر وہ ہوتا ہے، اس کو اندازہ۔ اب پھر یہ 2-3 باتیں میں نے سامنے آپ کے رکھ لی۔ پہلی بات یہ ہے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم امام پہ چھوڑیں، وہ جس طرح پسند فرمائیں، اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں یا جس طرح۔ حالانکہ 14 ستارے میں علامہ سید نجم الحسن قراروی صاحب ایک خوبصورت بات لکھے، وہ کہتے ہیں آنے والا امام تمہارا وہ ہے جو آئے گا 1 قدم مشرق میں رکھے گا، دوسرا قدم مغرب میں رکھے گا، کائنات فتح ہو جائے گی۔ 14 ستارے میں آنے والا کیا کرتا ہے اس پر چھوڑے۔ ہاں چونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں ہم اپنے لیول پہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا ہمارے پاس یہ دکھائے گا، ہمارے پاس یہ بہترین ٹیکنالوجی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فضول اس پہ بیٹھ کے یہ دیکھے وہ دیکھے یہ دیکھے وہ دیکھے، فضول ہے۔
وقت ضائع کرنے والی بات ہے. جتنا ہو سکے اس پہ امام کے فرمان بنا کر لوگوں کو وقت کے امام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں. بڑی اہم ٹیکنالوجی ہے. جو بات ہم دور دور تک نہیں پہنچا سکتے یہ ٹیکنالوجی پہنچا جاتی ہے. اور یہ دلیل ہے میرے معصوم کے اس فرمان کی جس پہ سرکار نے فرمایا تھا تم حق کو نہیں مان رہے تم گھبراؤ نہ حق تمہارے کمروں تک پہنچ جائے ماشاءاللہ. یہ دلیل ہے اس بات کی. مولا کے فرمان مولا کی باتیں آپ کا خوبصورت اخلاق اتنا ظاہر کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے اگر آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہو. غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں مولانا نے فرما رہے ہیں کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیں میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں. غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کافی زیادہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا. اس میں میں نے کہا لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن مطلب مومنین کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرو. مومنین متحد رہنے کی صلاحیت پیدا کرو. ہمارے ذمہ داران کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. کمزوروں کو ضعیفوں کو چھوٹی سوچ والوں کو کم عقیدے والوں کو غیر مسلموں کو. یہ فیصلہ اپنے آپ نہ کریں یہ فیصلہ مولا پہ چھوڑیں. جو غلط ہوگا سزا پائے گا. ہمیں مولا نے محتسب نہیں بنایا. ہم کسی کے کیڑے بیٹھ کے نکالے ہمیں محتسب نہیں بنایا. اسی ضمن میں ایک اور عرض کروں گا کوشش کرو سوچ مثبت رکھو نفی سوچ نہ ہو. خدا دو قوت دیتے ہر انسان کو پیدائش پر. بات چھٹی کرنے لگے ہیں بھائی جی کتنے چلے ہیں. اچھا کوئی بندہ تھک بھی جاتا ہے کوئی مجبوری بن کے. مثبت دو قوت پروردگار عطا کرتا ہے ایک منفی قوت ایک مثبت قوت. جب تک بچہ رہتا ہے مثبت قوت کا اظہار کرتا ہے. جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے منفی قوت. مثلا یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یہ اتنا بے نیاز ہے. کیا معصوم خوبصورت کیفیت ہے اور کیا کمال معصوم کے وہ اس فرمان پہ پورا اترتا ہے جس میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. مثبت سوچ کیا ہے یہ بچہ اپنے جیسے بچے سے لڑ پڑے تھوڑی دیر میں ایک ہو جائیں گے. منفی یہ ہے بڑے ہو کر لڑ پڑے تو دور ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے غیبت امام میں. خدا را یہ کام مت کرو. کسی سے چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے بڑے بن کے معافی مانگو. یہ دیکھیں نا مالک آپ سب کو سلامت رکھے قائم ظہور امام زمانہ. کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وارث کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں میت کے ساتھ جنازے کے بعد ہو جناب جس چیز سے یہ ناراض ہے یہ جو اس سے ناراض ہے اس کو معاف کر دینا. کہتا ہے نا بس کمال یہ ہے ایک مومن کی ایک محب کی ایک ولایت کا کمال یہ ہے مرنے کے بعد معافی مانگی تو کیا مانگی دنیا میں ہی مانگ لو. سبحان اللہ زندگیوں میں ہی معافی مانگ لو. غیبت امام ذمہ داری. تیسری بات بہت ہیں ذمہ داریاں ایک تھوڑی ہے بہت ذمہ داری. بازار جا رہے ہو راستے میں چل رہے ہو آنکھوں کو امام کے لیے بچاؤ. غیبت امام میں ذمہ داری. چوتھی گھر میں بیٹھے ہو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو. گھر میں بچے بیٹھے ہیں آپ کی بات نہیں مان رہے ان کو یہ سمجھا دو بیٹا تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو اصل تم امام کے نوکر ہو. بیٹا بات سنو ہمیں ناراض کرو گے مولا ناراض ہوں گے مولا ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہوگا. بیٹا تم گھر میں بیٹھے ہو تم کوئی کام غلط نہیں کرتے ہم سے ڈرتے ہو. گھر سے باہر جاتے ہو تمہیں ہمارا ڈر ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا تمہارا امام تمہیں باہر بھی دیکھتا ہے. غیبت امام میں ذمہ داری ہے بے انتہا ذمہ داری ہے. صرف 2-4 ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے.
مولا احسان فرمائے. میرے لیکچر موجود ہے. مولانا آپ کو چینل سبسکرائب کرا کے دے جائیں گے. جس کے موبائل ہے چینل سبسکرائب کرا لینا. میرے بہت لیکچر ہیں اس حوالے سے جس پہ میں نے ذمہ داری, میں نے البرٹ ٹی وی لندن بیٹھ کے بھی اس پہ خطاب کی ہے جس پہ میں نے ذمہ داریاں بتائی ہیں. اور انشاءاللہ اگر کوشش کرتے رہے تو ایک دن آ جائے گا جب امام کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. آغا صاحب یہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا امام کی تقلید ہم کرتے ہیں, ہم کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے, امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. میں گزارش کروں امام ہر ایک سے نہیں ملتے. ہر بندے میں اتنی پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ امام مجھ سے ملے. ہاں جو میں نے گزارش کی ہے کردار کی مضبوطی ہو جائے تو شاید چاند سے مولا مل جائے. اور یہ بھی علماء اس بات پہ بھی متفق ہیں, ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک اصول دین, ایک فروع دین. اصول دین میں تقلید نہیں ہے, فروع دین میں تقلید ہے. اور لازمی, اب میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھتے پڑھتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آ گیا میں سجدے 2 کی بجائے 3 کر گیا, نماز تو میری غلط ہو گئی. بھئی مجھے کسی اس سے پوچھنا ہے نا جو جانتا ہو, اگر میرے 3 سجدے ہو گئے تو میں کیا کروں؟ اس میں جھگڑا کرنے والی بات نہیں ہے, نہ لڑنے. ہم نے اس کو لڑائی والا معاملہ بنا دیا, بس جو یہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو یہ نہیں کرتا وہ. بھئی آپ کھڑے ہیں, یا تو آپ جانتے ہو سب کچھ, بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, علم حاصل کرو, سب کچھ جان لو. اگر نہیں جانتے تو کم از کم اس سے پوچھو جو جانتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. بھئی ایک بات میں نہیں جانتا, میرے سے مولانا بہتر جانتے ہیں, میں مولانا سے سوال کروں, واجب الاسلام اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کوئی میں کم ہو جاؤں گا؟ اور بات اور کسی کا سزا بس تھوڑی ولایت تشریح کریں, ولایت کیا چیز ہے اور ہم نے کیا سمجھا ہے ولایت کو, اصل ولایت ہے کیا؟ بہت اچھی بات کی ہے, یقیناً آپ جانتے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا آپ نہ جانتے ہو, لیکن آپ نے جو کہ سوال کی ہے, سوالی کے سوال کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے. میں جواب دیے دیتا ہوں. مولانا آپ کے لیے ولایت صرف اتنی ہے کہ آپ سب کو جوڑ کے رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کو ساتھ لے کے چلیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ممبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی بندہ تشہد میں انولا نہیں پڑھتا یہ ولایت سے خارج ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کبھی کسی نے نہیں کہا آج میں نے تشہد میں کیا پڑھا. جو کہتے ہیں نا میں نے تشہد میں نماز میں یہ پڑھا, وہ بیچارے کم عقل ہیں. اگر تم کچھ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے, نہ کہ سب کے لیے. اگر تم کوئی ایک کام اعلیٰ کر جاتے ہو, کوئی ایسا کام کر جاتے ہو تو تمہیں چاہیے نیکی کر دریا میں ڈال, بجائے تم اعلان کرتے پھرتے ہو. یہ بات رہ گئی کہ بھئی کس کے کہنے پہ انہوں نے پڑھا, جن کو وہ فالو کر رہا ہے. اگر انہوں نے اس کو کہہ دیا تو یہ معاملہ اس کا اور ان کا ہے. جو کوئی کسی اور کو فالو کر رہے, جو منع کرتے وہ نہیں کرتے, تو بسم اللہ, اس میں لڑنے والی تو بات ہی نہیں, کیونکہ میں ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں, یہ میرے عمل کا ذمہ دار ہے. میں نے اپنے مالک کو خود لیس للانسان الا ما سعی, میں نے اپنے عمل کا اپنے مالک کو خود جواب دے ہونا ہے. ہاں یہ ضرور کر لو, کہیں نہ کہیں گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھو, غازی کا علم کا سایہ ہو, کہو اللہ بھٹکے ہیں, بھولے ہیں, غلطیاں ہو چکی ہیں, احسان فرما, جہاں جہاں بھٹکے ہیں ہماری رہنمائی کا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں, ماشاءاللہ, ہماری ہدایت کا. انشاءاللہ ہدایت ہو جائے گی. میں بالکل اس بات کا قائل نہیں, مولانا نے ایک بات کی ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں. میرے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں, وہ جی بڑے بڑے مہربان ہیں, شفیق ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ جی ایسے ہے, یہ جی ایسے ہے, یہ جی ایسے. میں نے آج تک کسی کے بارے میں بات نہیں کی. کیوں؟ مجھے کربلا کہتی ہے خبردار کسی کو غلط نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے آنے والا اگر چاہے گا اس کے سر پہ دستار ہے حسین کی, ہو سکتا ہے جس کی تو مخالفت کرے کل کو آنے والا اسی کو اور بنا دے. کیا کہہ رہے ہیں, نعرہ حیدری, سبحان اللہ, بہت خوب. جب مولا موقع دے رہے ہیں تو ہمیں بھی موقع دینا چاہیے, ہمیں بھی کھلا دل کھلا ظرف رکھنا چاہیے, لڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا, سختی نہیں ہونی چاہیے, ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. میں ایک جگہ ٹی وی پہ بیٹھے تھے, غالباً البرٹ ٹی وی تھا, وہ کسی نے ایک سوال کیا, پوری دنیا سوال کرتی ہے, ایک سوال ہوا جی
آج کل بڑا اہم سوال تھا اور بڑا کمال جواب تھا محترم جس نے دیا. میرے ساتھ بیٹھے تھے ہوسٹ اسلم ہاشم صاحب، ان سے بیٹھے تھے ہم دونوں کٹھے. سوال وہ آتے تھے تو میں جواب دے، سوال مجھ سے پوچھتے تھے، پہلے خود جواب دیتے تھے پھر میں دیتا تھا. سوال یہ ہوا شیعہ گانے کی طرز پہ قصیدے پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا جواب تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو انہوں نے بتایا میں وہ بتاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا گانے کی طرز پہ، نہ ہم نے کبھی گانے سنے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے طرزیں کیسی ہوتی ہیں. کیا بات ہے، لیکن ہم محبت کا کارنر دینا چاہیے، سافٹ کارنر دینا چاہیے، پیار اور شفقت سے لے کے آنا چاہیے. مولا آپ سب کو توفیقات عطا کرے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور آپ سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ دور فرمائے تاکہ آپ اپنے امام کی زندگی میں اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں. امام کے سامنے سرخرو، میں عرض کرتا ہوں سرخرو ہو سکے. مولا جب آئیں آپ کے پروردگار گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دیں. جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، جو معرفت کی رکاوٹیں ہیں، مالک آپ کی وہ دور فرمائے. باقی بھی اگر آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہو، میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، 2-4-5 منٹ مجھے بتانا، آپ کے مسئلے کا حل بھی بتا کے جاؤں گا. بالکل سکون میں آ جاؤ، زندگیاں ریلیکس کر دو. جو معاملات ہوں رات کو سکون سے مولا کو کہہ کے سویا کرو، مولا یہ مسئلہ ہے، اب تو جان. مولا ہم تو تیری رعایا ہیں، ریت ہیں. مولا تو ہمارا سردار ہے. مولا تو ہمارا آقا ہے. مولا ہم کر کیا سکتے؟ ہم نے تو ٹینشنیں لے لے کے اپنے آپ کو ویسے بھی خراب کر دیا. یقیناً تو جو جانتے ہم نہیں جانتے، تو جو کر سکتے وہ ہم نہیں کر سکتے. مولا اب ہمارے معاملات تیرے ذمہ ہیں. بس مولانا کا حکم ہے، میں 1-2 جملے مسائل کا عرض کرتا ہوں. ان مظلوموں کو رو لے جن مظلوموں کو رونے والا کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. 2 محرم ہے، آج قافلہ امام مظلوم کا کربلا پہنچا ہے. غریب کہاں سے چلا ہے؟ غریب اکیلا نہیں چلا، اپنی پردہ دار لے کے چلا ہے. اتنی غربت آ گئی تھی امام پہ کہ کہاں سے اپنی خواتین مستورات لے کے چلا ہے. پہنچا نا کربلا. اللہ اکبر. جب سرکار نے فرمایا نا گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے، سرکار نے فرمایا مٹی اٹھا دو. مٹی اٹھائی، جیب سے مٹی نکالی، خوشبو سونگ کے فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہماری قتل گاہ ہے، یہاں ہم نے رک جانا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا. یہ وہ جگہ ہے، اشارہ فرماتے ہیں یہاں میرا حبیب بن مظاہر سوئے گا، اس جگہ میرا غازی عباس سوئے گا. سرکار سارا اظہار پسند فرمائے. اللہ مان خیمے میں سرکار فرماتے خیمے لگائے گئے. جب خیمے لگ گئے تشریف فرما ہوئے، بہن کے پاس گئے. ہمشیر کو جا کے کہتے ہیں اونا محمد کی اماں آ گئی وہ جگہ، پہنچ گئے ہم اس جگہ. اونا محمد کی اماں جاگیر خریدنے لگے ہیں. 60,000 درہم کی جاگیر ہے. کیا پروگرام ہے، کس کے نام کی جائے؟ شہزادی کہتی ہیں میرا اور آپ کا مشترکہ شہزادہ ہے علی اکبر. علی اکبر کے نام جاگیر کی جائے. سرکار نے جب جاگیر کرنے کے لیے علی اکبر کے نام بنی اسد والوں کو 60,000 دیے، جب دیے سرکار نے کچھ شرطیں لکھوائی. شرطیں لکھوا کے امام فرماتے ہیں بنی اسد والو چند شرائط ہیں. جاگیر تو ہم نے خرید لی، چند شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے آئے گی دنیا مجھے سلام کر رہے، کوشش کرنا ایسی مہمان نوازی کرنا میرا کوئی بھی آنے والا کہیں سے چل کے آئے اس کو پتہ چلے زائر حسین کا مقام کیا ہوتا ہے. دوسری شرط، تیسری شرط بتانے کے بعد سرکار نے چھوٹے بچوں کو بلایا. چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے آئے، بچوں کو کہتے میری بات سنو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچوں نے کہا نہیں. فرماتے ہیں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. بچوں کے ساتھ کس انداز سے گفتگو، نبی کا نواسا ہوں. ٹھیک اس دن آج 2 محرم ہے، ٹھیک اس دن 10 محرم ہو گئے. یاد رکھنا 1 ہفتے بعد تم دوبارہ آنا. پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کھیلنا ہے. کیسے؟
فرماتے اپنے پلو میں ریت ڈالنا، ہم تمہیں ملیں گے ایسے نہیں جیسے ابھی، ریت لے کے آنا، ہمارے اوپر ڈالتے جانا، کیونکہ ہمارا دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، ریت ڈالتے جانا، تمہاری کھیل بھی ہو جائے گی، ہم دفن بھی ہو جائیں گے۔ اے مظلومی میرا امام، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ